آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ، یقین نہیں تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس چیز کی حاجت کے لیے دعا مانگو کہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میری حاجات بھی پوری ہو جائیں، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں، تو آج موقع ہے۔ آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے اور آپ کی ساری حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بیکاری فقیر جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو مایوس ہو چکا ہو، جو تھک ہار چکا ہو، جو بڑے بڑے اعمال کر کے تھک چکا ہو، جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے وقت ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور آپ کے رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے۔ وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلاموں وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلاموں پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رب کریم سے مانگیں۔ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص وظیفہ ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی صورت ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے، اس کی عرض زبر زیر پیش شد مد پر نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، اور ایک یہ مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔
دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قبولیت کا دن ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، آج کا جو آخری عمل ہے جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، وہ رب کعبہ کی ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ فوری طور پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب نماز سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدا را وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔